بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، تو بات چل رہی تھی کہ مرکب، ٹھیک ہے، تو مفرد کی بات ہو گئی تھی، اب مرکب کی بات کر رہے ہیں کہ مرکب بر دو گونا است، مفید و غیر مفید، ٹھیک۔ مرکب دو قسم پر ہے، ایک مفید ہے اور ایک غیر مفید ہے۔ مفید یعنی فائدہ دینے والا، اور غیر مفید یعنی جس سے کوئی فائدہ نہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ مفید آست کے چوں قائل بر آ سکوت کند، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، مفید وہ ہے، مفید آست، مفید وہ ہے کہ چوں قائل، کہ جب کہنے والا بر آ سکوت کند، اس پر سکوت کر لے، یعنی اس پر خاموش ہو جائے، سامع را خبر یا طلب معلوم شود، تو سننے والے کو خبر، کوئی خبر، یا طلب، یا کوئی طلب، معلوم شود، معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ تو مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ و آرا جملہ گویند، اور اس کو جملہ کہتے ہیں، وہ کلام نیز اور کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پس جملہ بر دو قسم است، خبریہ و انشائیہ۔ پس جملہ دو قسم پر ہے، ایک خبریہ اور دوسرا انشائیہ، ٹھیک ہے۔ تو مرکب کا نام جملہ تھا اور کلام بھی تھا، اور کلام کا دوسرا نام جملہ تھا۔ تو جملے کی دو قسمیں تھیں، ایک خبریہ اور دوسرا انشائیہ، ٹھیک ہے۔ تو اب خبریہ اور انشائیہ کی طرف چل رہے ہیں کہ فصل بدا کے جملہ خبریہ آپ جان لیجئے، بدا کے آپ جان لیجئے جملہ خبریہ آست کے قائلش را بصدق و کذب صفت توا کرد، ٹھیک ہے۔ تو جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو صدق اور کذب یعنی سچ اور جھوٹ کی صفت سے متصف کیا جا سکے، یعنی اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو صدق اور کذب کی صفت سے متصف کیا جا سکے، ٹھیک۔ و آ بر دو نوع است، اور یہ بھی دو قسم پر ہے، اور وہ دو قسم پر ہے۔ کیا دو قسم پر ہے؟ یعنی جملہ خبریہ۔ تو جملہ خبریہ بھی دو قسم پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ خبریہ کی تعریف معلوم ہو گئی کہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو صدق یا کذب کی صفت سے متصف کیا جا سکے، اور وہ دو قسم پر ہے۔ اول آ کے جزو اولش اسم باشد، ٹھیک ہے۔ تو جملہ خبریہ دو قسم پر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ کہ جزو اولش، اس کا پہلا جز اسم باشد، اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اول آ کے پہلا وہ ہے کہ اس کا جز اسم ہوگا، اسم باشد اسم ہوگا۔ و آ را جملہ اسمیہ گویند، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یعنی جس کا جزو اول اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یعنی زید داناست، یعنی زید جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جزو اولش، اس کا جزو اول، کس کا جزو اول؟ کہ جس کا جزو اول یعنی پہلا جز اسم ہوگا تو اس کا جزو اول مسند الیہ است، اس کا جزو اول مسند الیہ ہے، یعنی اس کا پہلا جز مسند الیہ ہے۔ و آرا مبتدا گویند، اور اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ وہ جزو دوم مسند است، اور دوسرا جز یہ مسند ہے۔ وہ آرا خبر گویند، اور اس کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زید عالم میں پہلا جز جو ہے اس کا اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ زید عالم میں
پہلا جملہ جو ہے، پہلا جز جو ہے وہ اسم ہے، اور اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، پھر یہ مبتدا ہے۔ تو یہاں زید عالم میں چونکہ یہ اسم بھی ہے اور اس کی وجہ سے یہ مسند الیہ بھی ہے اور مسند الیہ ہے اور مبتدا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور عالم یہ مسند ہے اور اس کا دوسرا جز ہے اور یہ خبر ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو جزو دوم مسند است، دوسرا جز مسند ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ دوم آ کے، اچھا پہلی قسم گزر گئی جملہ خبریہ کی، وہ کہ جس کا جزو اول اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ آ کے جزو اولش فعل باشد، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اس کا پہلا جز فعل ہوگا، اس کا پہلا جز فعل ہوگا، و آرا جملہ فعلیہ گوینت، اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے، تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا جزو اول فعل ہوگا، ٹھیک، تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ضربہ زیدن، ٹھیک، بزد زید نے مارا، ٹھیک، تو اس کا جزو اولش تو اس کا جزو اول مسند است و آرا فعل گویند، تو اس کا جزو اول، اس کا پہلا جز یہ مسند ہوگا اور اس کو فعل کہتے ہیں، اور جزو دوم مسند الیہ است و آرا فاعل گویند، اور اس کا جزو دوم مسند الیہ ہوگا اور اس کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوئی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مسند کہتے ہیں، اور جو مسند الیہ ہے جملہ اسمیہ میں اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اور جو مسند ہے جملہ اسمیہ میں اس کو خبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو مسند کہتے ہیں اور اس کو فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں اور اس کو فاعل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اب جانیں وبدا کے مسند حکم است۔ اچھا اب مسند اور مسند الیہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جان لیجئے کہ مسند حکم ہے و مسند الیہ آ چے برو حکم کنند، اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو مسند الیہ مسند حکم ہے اور مسند الیہ وہ ہے کہ جس پر حکم کیا جائے، ٹھیک، و اسم مسند و مسند الیہ توانت بود، اسم جو ہے یہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک، و فعل مسند باشد، اور فعل جو ہوگا وہ صرف مسند ہوگا۔ اسم جو ہے دونوں چیزوں کی صلاحیت رکھتا ہے، مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، لیکن فعل جو ہے وہ صرف مسند ہوگا، وہ فعل مسند باشد، فعل مسند ہوگا، وہ مسند الیہ نہ توانت بود، اور مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی مسند الیہ ہونے کی فعل میں صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک، وہ حرف نہ مسند باشد و نہ مسند الیہ، اور حرف جو ہے وہ نہ مسند ہو سکتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔